اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے نام سے آج کے ہم درس کا آغاز کرنے جو بڑا مہربان ہے، جس کی رحمت شفقت ابدی ہے۔ یہ آیت نمبر 274 ہے جس سے ہم درس کا آغاز کریں۔ اور ہم نے دیکھیں ایک تفصیلی مضمون پچھلے 2-3 رکوع سے چل رہا ہے انفاق کے بارے میں۔ اللہ کی راہ میں انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں، اللہ سے متعلق، دین سے متعلق کیا امت مسلمہ کی فلاح بہبود یا انسانوں کی فلاح بہبود اور خدمت میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ تو ایسے انفاق کرنے والوں کی جو اخلاص سے کرتے ہیں ان کی تعریف بھی ہم نے سنی ہے، ان کے لیے اجر کا بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ کوئی احسان جتانا نہ ہو اور تکلیف دینا نہ ہو۔ آج فرمایا آج کی یہ آیت میں جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہے۔ یہ جو جملے شب و روز اور کھلے اور چھپے، اس سے مال خرچ کرنے والوں کے لیے بہت جوش ابلا پڑتا ہے اس جملے سے، یعنی وہ اتنا مال خرچ کر رہے ہیں کہ نہ دین دیکھ رہے نہ رات دیکھ رہے اور اللہ کے راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں، تو وہ ان کا مقام کیا ہوگا؟ وہ جنت جہاں نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی اندیشہ ہے آگے کا ڈر ہے، نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہے۔ فرمایا اب آگے سود کی مذمت آ گئی، کیونکہ جہاں انفاق کا ذکر آئے گا وہاں سود کا ذکر آتا، کیونکہ ضدین ہے دونوں، جو ضد ہے اپوزٹ چیزیں، دونوں کا ذکر قرآن میں۔ جیسے ایک جگہ اگر مومن کا ذکر آیا تو ساتھ میں کافر کا تذکرہ بھی آ جاتا، جنت کا تذکرہ آیا تو دوزخ کا تذکرہ بھی آ جاتا۔ اسی طرح انفاق کا تذکرہ آیا تو یا تو بخل کا تذکرہ آ جاتا، کنجوسی کا، یا پھر یہاں پہ سود کا ذکر بھی آ گیا۔ جیسے اگلے سورے میں سود کا ذکر آتا پھر انفاق کا ذکر بھی آ جاتا، تو یہاں سود کرنے والوں کا ایک کردار بیان کیا گیا، اور سود جیسی ایک گھنولی اور غلیظ جو چیز ہے اور گناہ ہے اس کا بھی یہاں پر بیان ہے۔ اور یہ واضح ہونا چاہیے کہ سود وہی ہے جو ہمارے عام زبان میں جس کو سود کہا جاتا ہے، کہ بندہ ایک مال کسی کو دیتا ہے خرچ کے طور پر اور وہ ایک مخصوص مدت کے لیے اس کو استعمال کے لیے دیتا ہے اور اس مال کے اوپر وہ زیادہ پیسے اس کا اس سے مطالبہ کرتا ہے، تو یہ سود ہے۔ اور عرب میں بھی اسی کو سود کہا جاتا تھا، اس کے لیے عربی میں ربا کا لفظ ہے، اور یہ عرب لوگ بھی جانتے تھے، اور ہر آدمی، ہر قریب النفس آدمی جانتا ہے کہ یہ سود سراسر ایک ظلم ہے۔ قرآن مجید نے جو 5 گناہ جو بتائے حرام، سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں، اس میں ایک ظلم بھی ہے، حق تلفی بھی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑی حق تلفی بھی ہے۔ تو اب ان کا ذکر ہوا، اللہ فرما رہے مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ شیطان کی چھوٹ سے کوئی پاگل ہو جاتا، جیسے کسی کو بولتے ہیں نا اس کو شیطان بھی لگ گیا، اس کے آنکھ میں آ گیا، حالانکہ وہ آتا نہیں آتا بات کی بات ہے، لیکن اس طرح کوئی آدمی پاگل چالے کرتا اور اپنے ظاہر میں بھی کپڑے پھاڑ پھوڑ کے ادھر ادھر خاک چھانتے پھرتا دیوانے کے جیسا، اس کی کس کی کوئی پرواہ، یتخبطہ الشیطان، تو یہ خبط الشیطان کہتے ہیں، خبط اللیل بولتے ہیں رات میں بھٹکنے والے کو، خبط اسی طرح خابط اللیل اس کو کہیں گے جو ایسا نکل گیا سیدھا سیدھا چلے جا رہا ہو، اس کی کوئی اس کو پرواہ نہیں ہے، کوئی سن گن کس کی لینا نہیں ہو، اور کہیں بھی جہاں سینگ سمایا ہوا گھس جاتا ہو، تو ایسا جو ہے بھٹکے ہوا آدمی، بھٹکنے والا، آوارہ گردی کرنے والا، تو ایسے لوگ وہ یتخبطہ الشیطان، جو شیطان نے جس کو اپنی چھوت سے باولا کر دیا، تو یہ ایسے لوگ اٹھیں گے قیامت کے، جب آخرت کو جب انجام دیکھیں گے، صبح ہوگی آخرت کی، تو وہ کیونکہ ایک سنت یہ ہے نا آخرت میں، قیامت میں جو سزا ہے وہ دنیا کے عمل سے مشابہ ہے، جیسا عمل ہوگا اسی کے مماثل اس کے جیسی اس کو سزا وہاں ملے گی۔ چنانچہ یہاں اس نے شیطانی جیسی حرکت کیا، یہ سود کھانا ایک شیطانی کام ہے، تو قیامت میں بھی وہ ایسا اٹھے گا جیسے شیطان نے اس کو پاگل کر دیا ہو، تو پاگل ہو گیا وہ پاگل کیوں ہو گیا؟ فرمایا اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی ہے۔ اللہ فرمایا حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، تو یہ پاگل پن ہے، یعنی یہ پاگل پن صرف آج کے دور میں نہیں پایا جاتا، یہ نہایت پاگل قسم کی بات ہے، اس کی تردید بھی قرآن نے نہیں کرا، یہاں سے یہ بتایا کہ یہ ایک پاگل بات ہے، پاگل بات کی تردید تھوڑی کی جاتی، تو یہ اتنی پاگل بات ہے کہ تجارت اور سود کو ایک بول رہا ہو، یعنی یہ بولتے نا لوگ اپنے آج کل بھی کچھ پاگل ایسے بظاہر اچھے لگنے والے، وہ بولتے ہیں کہ وہ جس طرح آپ نے کس کو تجارت میں مال لگایا اس سے منافع کمائے تو ویسے ہی پیسہ دیتے ہیں ہم اور وہ پیسے سے منافع کماتے ہیں ہم، جبکہ دونوں میں فرق ہے، تجارت ہے
اور سود ہے۔ اس کو مولانا عامر حسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ اس اعتراض سے یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ سود کو تجارت پر قیاس کرنے والے پاگلوں کی نسل دنیا میں نئی نہیں ہے بلکہ بہت پرانی ہے۔ قرآن نے اس قیاس کو جیسا کہ اپنے اوپر اشارہ کیا لائق توجہ نہیں قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بداہتاً باطل اور قیاس کرنے والے کی دماغی خرابی کی دلیل ہے۔ ایک تاجر اپنا سرمایہ ایک ایسے مال کی تجارت پر لگاتا ہے جس کی لوگوں کو طلب ہوتی ہے۔ وہ محنت، زحمت اور خطرات مول لے کر اس مال کو ان لوگوں کے لیے قابل حصول بناتا ہے، اس بازار میں لے کر آتا ہے جو اپنی ذاتی کوشش سے اول تو آسانی سے اس کو حاصل نہیں کر سکتے تھے وہ لوگ، اور اگر حاصل کر سکتے تو اس سے کئی زیادہ قیمت پر، جس قیمت پر تاجر نے ان کے لیے مہیا کر دیے۔ پھر تاجر اپنے سرمایہ اور مال کو کھلے بازار میں مقابلے کے لیے پیش کرتا ہوا، کمپٹیشن ہوتا ہے اس کا بازار میں، اس کے جیسے اور بھی بہت سے لوگ آتے ہیں مال بیچنے کو، اور اس کے لیے منافع کی شرح بازار کا اتار چڑھاؤ مقرر کرتا ہے۔ وہ خود تو طے کرتا لیکن اس میں بہت زیادہ عمل دخل بازار کی جو عام بھاؤ چل رہا وہ رہتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس اتار چڑھاؤ کے ہاتھوں بالکل دیوالیہ ہو کر رہ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ نفع حاصل کر لے۔ اسی طرح اس معاملے میں بھی اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ وہ ایک بار 1 روپے کی چیز 1 روپے 2 آنے یا 4 آنے میں بیچ کر پھر اس روپے سے ایک دھیلے کا بھی کوئی نفع اس وقت تک نہیں کما سکتا جب تک کہ اس کا وہ روپیہ تمام خطرات اور سارے اتار چڑھاؤ سے گزر کر پھر میدان میں نہ اترے اور معاشرے کی خدمت کر کے اپنے لیے استحقاق نہ پیدا کر لے۔ یعنی اس نے 1 روپے کی چیز لایا، اس کو بیچ کے وہ ایک ہی بار بیچتا ہے اپنا 1 روپیہ، اس نے بیچا اور اس سے اس کو 125 روپیہ 1.5 روپیہ حاصل ہو گیا۔ اب اس کے لیے اس کو واپس منافع حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پھر وہ جا کے پورا مال لانا پڑے گا، پورے خطرات وغیرہ، موسم کے اثرات اور مارکیٹ کا بھاؤ وہ سب سے گزر کر پھر لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، تو پھر اس کو ضرور نہیں کہ پرانا بھاؤ مل جائے، پھر نیا ایک بھاؤ اس کے سامنے کھڑے ہوا، تو یہ ساری چیزیں اس کے سامنے جوخم ہے۔ تو مولانا لکھ رہے ہیں کہ بھلا بتائیے کیا نسبت ہے ایک تاجر کے اس جانباز، غیور اور خدمت گزار سرمایہ سے ایک سود خوار کے اس سنگدل، بزدل، بے غیرت اور دشمن انانیت سرمایہ کو، جو جوخم تو ایک بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں لیکن منافع بٹانے کے لیے سر پر سوار ہو جاتا ہے۔ سود خور کا سرمایہ 2 بحثوں میں ظاہر ہوتا ہے اور دونوں ہی میں وہ یکساں بزدل اور خوخار ہے۔ ایک تو یہ سودی کاروبار کرنے والے بنیے یا مہاجن قسم کی جو شکل میں نمودار ہوتے ہیں، اس شکل میں تو اس کی خوخاری سے کسی کے لیے بھی انکار کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ ایک بنیا یا مہاجن جب ایک مرتبہ اپنے جال میں کسی کو پھنسا پاتا ہے تو چاہے اس مظلوم کے جسم پر گوشت کی ایک بوٹی بھی باقی نہ رہ گئی ہو، لیکن وہ اپنی مدت ختم ہونے پر آتا ہے اور 1 پاؤنڈ گوشت کاٹ کر لے کے چلے جاتا ہے۔ یعنی سامنے والا بھلے دیوالا ہو گیا لیکن وہ آ کے اپنی قیمت لے کے چلے جاتا ہے۔ اور مدت العمر کی اس کاٹ چھاٹ کے بعد بھی بسا اوقات یہ ہوتا ہی ہے کہ نہ صرف بنیے کا اصل سرمایہ قرض دار پر لدا رہتا ہے، مدت تو ابھی بھی باقی ہے، صرف بیاج ہی وصول کرتے رہتا ہوں، بلکہ وہ اصل سے کئی گنا ہو کر آکاش بیل کی طرح مظلوم قرض دار کے گھر در، اس کے اساس البیت اور اس کے زن و فرزند ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے اور خاندان کو جڑ پیڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ بتائیے کس تاجر کے سرمایہ میں یہ سخت ہے کہ وہ کسی مقام پر یہ ظلم کر سکتا؟ کوئی تاجر یہ ظلم کر سکتا؟ وہ تو زیادہ سے زیادہ اگر کر سکتا ہے تو یہ کہ بازار کے سارے اتار چڑھاؤ کا مقابلہ کر کے اگر موقع پائے تو اپنی 1 روپے کی چیز 1.5 یا 2 روپے میں بیچ لے، اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ اور وہ بھی ایک مرتبہ کر سکتا ہو، ایک بار، یعنی ایک ہی چیز کو 10 بار تھوڑی بیچ سکتا ہو، وہ بیچ دیا اس نے، اب اس کو وہ چیز لانے کے لیے پھر اس کو بازار میں جانا ہے کہیں اور، ہے نا۔ سود خور کے سرمایہ کا دوسرا بحث وہ ہے جس میں وہ رفاہی کاموں، اجتماعی منصوبوں اور ملکی اسکیموں کے سرپرستی کے نام سے اٹھتا ہے، اور پھر وہ قومی مفاد کے نام سے وہ قرضہ دیتا اور پھر وہ اتنا لوٹ بھی کرتا ہو۔ تو اس کا کوئی یہ کہیں گے کہ موازنہ ہی نہیں ہے۔ تجارت ایک بالکل الگ چیز ہے۔ تاجر کا سرمایہ قوم اور ملک کی خدمت کے لیے ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کو جوخم اٹھانا پڑتا اور اس کے بعد ہی جا کے اس کو منافع حاصل ہوتا۔ آگے فرمان اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے تجارت حلال کیا ہے اور سود کو حرام، لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ بہت عام تھا وہاں پر بھی، اور لوگ سود کھاتے تھے، اور ایسا نہیں صرف غریب لوگ اپنی بنیادی ضرورتیں کے لیے قرض لیتے تھے۔ سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت 39 کے تحت اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم اپنے مال کو دوسروں کے مال میں ملا کر کہ تاکہ وہاں پر پل کے پنپ کے وہ بڑا ہو جائے، تم سود مت کھایا کرو، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں، مفہوم ہے اس کا آیت کا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اس آیت کے اسلوب سے کہ وہ زیادہ تر جو قرضے لوگ لیتے تھے وہ بڑے بڑے تاجر لیتے تھے اپنی تجارت کے واسطے، امیر لوگ بھی قرض لیتے تھے اور وہ سود پہ لیتے،
اور ظاہر ہے یہ یہودی بھی بنی اسرائیل کے بعد میں یہودی وغیرہ بھی کافی سود لیتا ہے، آج بھی دنیا میں کافی ان کا ہاتھ ہے یہ سود خوری نظام پھیلانے میں، کہ سود کھانے میں، سود کھانا بہت بڑا بدترین جرم ہے اور حرام ہے۔ تو جو لوگ سود کھا رہے ہیں، چونکہ سود دینے والا مظلوم و قرض دار ہے یہاں پر، تو جو سود کھا رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ یہ فرما رہا کہ جو کچھ کھا چکا سو کھا چکا، اللہ یعنی اس کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ قیامت میں اس کو سب معاف ہو جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے اس کی بعد روش کیا تھی، اس نے وہ تلافی جو ظلم کیا اس نے اس کی بھرپائی کے لیے اس نے کیا کیا، واپس کیا کرنے لوگوں کو، یہ سب دیکھا جائے گا۔ لیکن اللہ کا معاملہ یعنی حکومت اس کے خلاف اب قدم نہیں اٹھا سکتی اگر توبہ کر لے اس کے آگے اب وہ صرف اپنا مدل وصول کرے گا۔ اللہ فرما رہا ہے اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا بول رہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی ہم تو سمجھتے صرف مشرک رہے گا، لیکن مشرک کے ساتھ سورہ فرقان میں بتایا قرآن نے کہ اب بدکاری میں لوٹ پوٹ کرنے والا بدکار آدمی، اور وہ جو قاتل ہے عمدن کسی کو قتل کرتے کسی مومن کو خصوصاً، اور پھر یہ بتائے کہ یہ سود خار جو لوگ ہوتے ہیں، سود کھاتے ہیں، بیاج کھاتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ فرما رہا اللہ سود کا بٹ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشوونما دیتا ہے۔ جب حق اللہ الربا، محقہ کہتے ہیں مٹا دینے کو، تو اللہ فرما رہا اللہ تعالیٰ یعنی قیامت میں جب جیسے لوگ پیش ہوں گے تو یہ تو دنیا میں تجوریاں بھر کے گئے تھے، لیکن جب قیامت میں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ کیا کریں گے، یہ سارا مال ان کا ختم کر دیں گے، وہاں یہ دیکھیں گے کہ ایک بھی کوڑی ان کی تجوری میں نہیں ہوگی۔ اور اللہ فرما رہے صدقات کو نشوونما دیتا ہے، صدقات کو وہ بڑھاتا ہے، بہت بڑھاتا ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے پچھلے آیتوں میں دیکھا، اللہ نے فرمایا کہ ایک دانے کے بدلے میں 100 دانے تم کو دے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اتنا بڑا چڑھا کر دیتا ہے۔ اس کو حدیث میں ایک واضح بھی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے کہ تم میں سے کوئی اگر ایک لقمہ بھی دیتا ہے تو احد کے پہاڑ کے اتنا اللہ تعالیٰ اس کو پرورش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پروان چڑھاتا ہے، اس کو اللہ اپنے سیدھے ہاتھ سے لیتا ہے، قبول کرتا ہے بندے کا صدقہ، بندے کی زکوٰۃ، بندے کا انفاق، اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر احد کے پہاڑ کے مانند بڑا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح سود دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے مت مار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو نشوونما دیتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اور اللہ کسی ناشکرے بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہ جو سود خور ہے، بیاج خور ہے، یہ سخت ناشکرے لوگ، اللہ نے ان کو دولت دی تھی اس لیے کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی، ایثار، فیاضی کا معاملہ کرے، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے سود کھا کے بیاج خوری کر کے کیا کرے، ظلم، ناانصافی، سرکشی اور حق تلفی اور یہ کیا کہیں گے پتھر دلی کا مظاہرہ کرے انہوں نے۔ تو یہ دو کردار ہیں ہمارے ساتھ، ایک انفاق کرنے والا ہے، انفاق کے ساتھ کیا جڑی ہوئی چیز، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کے ساتھ کیا جڑی، ہمدردی ہے، قربانی ہے، فیاضی ہے، سخاوت ہے، اللہ کے لیے دینا ہے، اخلاص ہے اس کے اندر، بندوں کے لیے محبت ہے اس کے اندر، اللہ کا تقوی ہے اس کے اندر۔ اس کے مقابلے میں یہ سود خور، بیاج خور ہے، بدماش، کہ اس کے پاس کیا ہے، اس کو کوئی لینا دینا نہیں انسانوں سے، یہ سخت قسم کا شقی القلب ہے، پتھر دل ہے۔ اور انفاق کیا کرتا، گرے ہوئے کو سہارا دیتا، جو لوگ گرے ہوئے پڑے جو ضرورت مند ہیں ان کو سہارا دے کے کھڑے کر دیتا۔ اور یہ سود کیا کرتا کہ گرے ہوئے پڑے لوگوں کا اور خون چوس لیتا اور ان کو مردہ کر دیتا، مردہ نہیں چھا جائے۔ تو اس طرح یہ بیاج خوری اتنا بڑا جرم ہے اور یہ حرام ہے۔ تو اللہ فرما رہے کہ ایسے ناشکرے اور بدعمل انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا مطلب نفرت کرتا ہے ایسے لوگوں سے۔ اللہ فرما رہے ہاں جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہمیشہ ساتھ میں آتی ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ ان دونوں کا تقاضا ایک ظاہری جو آدمی سے ظاہر ہوتا وہ ہے نماز کی صورت میں اور زکوٰۃ کی صورت میں۔ زکوٰۃ سے مراد یہاں فرض زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ وہ نفل صدقات بھی ہے، یعنی آدمی اپنے نفس کے تزکیے کے لیے جو مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں وہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو لوگ یہ کام کریں گے ان کے لیے پھر دیکھیے وہی بشارت ہے جو اوپر گزری پہلی آیت میں اس رکوع کے ہم نے پڑھی کہ ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، یعنی وہ اس جنت میں جائیں گے جہاں نہ کوئی مستقبل کا اندیشہ ہے، نہ ڈر ہے، نہ بازی کا کوئی پچھتاوا ہے۔ وہ کوئی غم کی، حزن، ملال کی جگہ نہیں، وہ کوئی افسوس اور پچھتاوے کی جگہ نہیں ہے، نہ وہ کوئی ڈر اور اندیشوں میں جینے کی جگہ ہے۔ وہ تو اللہ کی بادشاہی میں لوگ جینے والے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ وہاں جائیں گے۔ فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان والے۔ اب یہ آیت جو ہے آخری زمانے میں نازل ہوئی، اب تک جو ہے نصیحت، تاکید کی جا رہی ہے، تنبیہ بھی کی گئی، جہنم کی وعید بھی سنائی گئی۔ یہ فتح مکہ کے قریب میں یہ آیت نازل بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لوگوں کو پڑھ کر سنائی اور آپ نے کہا کہ سب سے
پہلے میں حضرت عباس بن عبد المطلب جو میرے چچا ہیں ان پر جو کچھ سود ہے یعنی ان لوگوں سے لینے کا، میں ان کی طرف سے وہ سب سود معاف کرتا ہوں۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ ساری چیزیں مٹائی ہے، اور چونکہ حضرت عباس اسی وقت ایمان لائے تھے فتح مکہ میں، اس لیے ورنہ پہلے آتے تو پہلے سے ختم ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان فرمایا، اللہ فرما رہے جو کچھ سود ہے لوگوں باقی رہے گا چھوڑ دو، چھوڑ دو، اللہ فرما رہے۔ اور اگر واقعی تم ایمان لانے، ایمان کا تقاضا ہے کہ بندہ اس کے آگے پھر وہ حرام چیز کی تمنا نہ کرے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی کے دل میں ایمان بھی ہو اور وہی دل سے قریب پیٹ میں اس کے آگ بھری بھی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا تم ایمان والے ہیں سود چھوڑ ڈالو۔ یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے جو لیا جا چکا، جو ہو چکا سو ہو چکا، وہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ یعنی اس میں دونوں چیزیں ذہن میں رکھنے والی ہیں۔ یعنی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ قانون سے جب اصلاح کی جاتی ہے لوگوں کی، اب مدینے کا قانون بن گئے کہ قرآن مجید جیسے جیسے نازل ہو رہا مدینے کا قانون بنتے جا رہا ہوں، تو وہ قانون بن گیا۔ اب یہاں وہاں تو حکومت بھی اس کے خلاف اقدام کرنے کے لیے تیار ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ قانون سے جب اصلاح ہوتی نا تو سود خور یا اس طرح کے جو بدماش لوگ رہتے ہیں وہ بولتے ہیں اب قانون بن گیا تو وہ کوئی دوسرے راستے تلاش کرتے پھر، تو ان کو بھی تنبیہ ہے، ان کو بھی اس میں تاکید ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اس قانون کا، پھر وہ کیا کرتے ہیں تھوڑا سا دو ہاتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بولتے جو دے دیا ہم نے اب وہ پچھلا سود ہے نا اس کو مدلمس کاٹ دو، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ تو اب آگے اس کی بھی تاکید کر دی، اللہ نے فرمایا لیکن یعنی ایمان والے ہو تو سود چھوڑ دو، فرمایا لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی اگر تم نے سود نہیں چھوڑے تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے سود خور کے خلاف۔ بتائیے کیا جگہ ملیں گی اس کو، کون سی کھو اور کون سی بل میں سر چھپائے گا، کہاں چھپیں گا؟ اللہ نے فرمایا اعلان جنگ ہے تمہارا۔ یہ اللہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہے، وہ قرض دار کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جس سے یہ سود کھا رہا، حرام جو پیٹ بھر رہا۔ فرمایا اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی گارنٹی دیا، ضمانت دیا قرض دار کی طرف سے کہ اصل سرمایہ میں دلا دوں گا۔ یعنی یہ نہیں کہ بھئی یہ ان کو اتنا فائدہ دے دوں گا کہ پچھلا اگلا سب کاٹ چھاٹ کے میں برابر کرنے والا، نہیں، اللہ نے فرمایا اصل سرمایہ لینے کی تم حقدار ہے۔ یعنی حکومت اب اس میں دخل دیں گی، اب یہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہو گیا، یہ ایسا ہو گیا۔ یعنی اس میں اب پولیس اقدام کرے گی، حکومت اس کے اندر بیچ میں آئے گی، اللہ رسول وسلم کا اعلان جنگ، اب حکومت آئیں گی اور قانوناً ان کو روک دیا جائے گا سود کھانے سے، اور دینے والے کو بھی روکا جائے گا۔ تو کھانے والے کو بھی روکا جائے گا، کیونکہ کھانے کی مزید تاکید ہے یہاں پر، کیونکہ وہ تو بہرحال اسی کی وجہ سے ظلم پیدا ہو رہا۔ تو اللہ فرما رہے اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، حکومت اس کو اس کا اصل سرمایہ جو مدل ہے، جو اصل زر ہے وہ دلا دے گی۔ فرمایا نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، یعنی تم ظلم مت کرو سود کھا کے اور تم پر ظلم نہ کیا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارا اصل زر نہیں ڈباتے ہو، تمہارا جو قرض دار ہے وہ تمہارا مدل نہیں ڈبائے گا، اس کی فکر مت کرو، تم پر ظلم نہیں ہونے دیں گے مگر تم بھی ظلم نہیں کرنا۔ یہ ہے فرمایا تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو۔ یہ بھی بڑی اللہ تعالیٰ رحمان ہے، تو اس کے رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ اس طرح کی تاکید بھی کرتا ہے۔ وہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ قرض دار اگر تنگ دست ہو گیا، ہو سکتا ہے کوئی تاجر نے، امیر تاجر بھی قرض لیتا ہے، آج کا ہمارے پاس بھی کمپنیاں بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ قرض لیتی ہیں، ان کی تجارت کے لیے ان کو ضرورت پڑتی ہے، تو قرض ہو سکتا ہے قرض لینے کے بعد وہ کنگال ہو گئے، دیوانے ہو گئے۔ تو اگر دیوالا ہو گئے، اگر تنگ دست ہے، غریب ہے، محتاج ہے، تو فرمایا کہ اس کو ذرا ہاتھ کھلنے تک، اس کے خوشحالی آنے تک مہلت دو، اس کو ڈھیل دو اس کو۔ فرمایا اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وہ تم دیکھو کہ دے ہی نہیں سکتا تو پھر صدقہ کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ انسانی معاشرہ انسانوں کا معاشرہ ہے، ڈھو ڈنگروں کا معاشرہ نہیں ہے کہ اس میں ہر چیز ناپی جائے۔ اللہ فرما رہے اگر تم سمجھو تو یہ، کیونکہ سمجھو کا مطلب کیا ہے، پیچھے نہ دیکھے، جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اس کو حکمت جیسی دولت مل گئی۔ اللہ ان کو اتنا نوازتے، انفاق کرنے والوں کو اللہ نے بتا دیا کہ دین پہ ان کا دل جما دیتے، اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں کی بشارت دے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کی بشارت دے رہے، اللہ نے ان کو فضل کی بھی بشارت دیا، اللہ نے حکمت جیسی عظیم دولت ان کو دینے کا وعدہ کیا، ان کو دینے کا وعدہ کیا۔ اللہ فرما رہے اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہو۔ یعنی جس نے سود کمایا تو اس کو سود کی کمائی کا پورا پورا بدلہ وہاں پر دوزخ کی آگ کی شکل میں، دوزخ کی آگ کی شکل میں مل جائے گا۔ اور اگر کسی نے انفاق کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے مال کمایا تو انشاءاللہ وہاں اس کو بڑی جنتوں کے بدلے میں اس کی جزا اس کو مل جائے گی۔ اللہ فرمایا اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ ظاہر اللہ تعالیٰ تو ظلم کو بالکل پسند فرماتے، تو یہاں پہ یہ رکو تمام ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سمجھ کے اس پہ اخلاص سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور
یہ سارے احکامات اور یہ چیزیں اللہ ہم کو اس کو عام کرنے کی، اس کی دعوت لوگوں میں عام کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔